سے پاک کا مفہوم ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ابھی آئے گا، اپنی جوتیوں کو اتار کر اپنے بغل میں لے لے گا اور آ کر میری محفل میں بیٹھ جائے گا، یعنی تمہارے ساتھ بیٹھ جائے گا۔ غور کرنا، وہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی کی بات پکی ہوتی تھی نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پکی ہوتی تھی، تو سچی بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، وہ ہو کر رہتی تھی۔ تو ہم نے پھر دیکھا کہ وہ ایک شخص آیا اور آ کر اس نے جوتیاں اتاری، بغل میں لیں اور آ کر بیٹھ گیا۔ تو صحابہ نے کچھ غور نہیں کیا کہ حضور کیا سکھانا چاہ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عقل والے ہیں، آنکھوں والے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے۔ دوسرے دن پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھنا ایک شخص آئے گا، اپنی جوتیاں اتارے گا، بغل میں لے گا اور محفل میں آ کر بیٹھ جائے گا۔ تو صحابہ نے دوسرے دن بھی توجہ نہ دی۔ تیسرے دن صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا کہ حضور یہ بتانا چاہ رہے، آپ نے یہ فرمایا کہ وہ بیٹھے گا، دیکھنا وہ جنتی ہے۔ تو تیسرے دن جا کر وہ ایک صحابی کہتے ہیں میں پیچھے لگ گیا اس کے دیکھنے کے لیے، اس کے پیچھے اس کے گھر گیا۔ 3 دن میں اس کے گھر میں رہا اور 3 دن کے بعد میں آنے لگا تو اس نے پوچھا کیا ہے، کچھ نہ لیا نہ کوئی بات کی۔ اس نے کہا میں تو کچھ اس لیے نہیں آیا تھا، میں تو نبی نے فرمایا کہ تو جنتی ہے اور میں نے تیرا وہ عمل دیکھنا تھا، کون سا تو عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے تو جنتی ہے۔ تو اس نے کہا جی بات یہ ہے، میں نے تو تیرے اندر تو کوئی عمل نہیں دیکھے ایسے۔ تو اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، بجائے اس کے کہ جب ہمارا کوئی بندہ مر جائے نا، باپ مر جائے تو بیٹا اس کی مرے ہوئے کے پاؤں پکڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے، اور ماں مری ہوتی ہے، باپ بیٹے کو لایا جاتا ہے، گھسیٹ کر لایا جاتا ہے، اس وقت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جو ایک دوسرے سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے، 12 20 سال 30 سال ایک دوسرے سے نفرت۔ میں نے کل ایک شارٹ ڈالا تھا جس میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لعنت نہ بھیجا کرو، ایک دوسرے میں آپس میں لعنت نہ بھیجا کرو۔ لعنت ایسی، اس کا ترجمہ بھی ہمیں نہیں پتہ، ہم اکثر کہہ دیتے ہیں اور لعنتیہ، پنجابی میں عرض کر رہا ہوں، اور لعنت زدہ اور لعنتی، ایسے آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لینا کیا لعنت بھیجنا جائز ہے؟ یہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ لعنت جو ہے، یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تجھے اپنی رحمت سے دور کرے۔ اگر جس بندے پر ہم نے لعنت بھیجی ہے نا، وہ بندہ اگر اس واقعی وہ لعنتی ہے، میں نے اس کا فتویٰ پڑھا تو کافروں کے لیے بھی لعنت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ان کو تیر مارنے والی جو عورت وہ وحشی تھا، اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ اگر حضور نے ان کے اس کے اوپر لعنت بھیجی ہوتی تو اس کو ہدایت نہ ملتی۔ اور اس عورت جس نے کلیجہ چبایا تھا وہ تھی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ مسلمان ہو گئی، تو اس لیے منع کیا گیا۔ اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ تو ایسے دعا کرواتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اے اللہ وہ اسلام کے خلاف ہے، اللہ اگر اس کے مقدر میں ہدایت ہے تو اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ اس کو پھر آپ خود ہی اس کا فیصلہ کر دے۔